ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین الی یوم الدین. محترم تحریکی بھائیوں، ابھی جو موضوع مجھے دیا گیا ہے یہ میں کوئی، آپ جانتے ہیں کہ میں وہ مصنوعی خاکساری وغیرہ کا قائل نہیں ہوں. جو بات ہوتی ہے صاف صاف کرنے کا وہ رکھتا ہوں. تو یہ موضوع مطلب سمجھیے کہ بس آپ کے ادب میں کہا الامر فوق الادب، حکم کی پابندی کے لیے میں نے اس پہ میں کھڑا ہوا ہوں. ورنہ یہ موضوع اصل کسی ڈاکٹر کو اگر دیا گیا ہوتا ہے تو ان کے لیے تھا. یہ آپ کی خوش فہمی بھی ہے اور میرے لیے آزمائش بھی ہے کہ آپ نے مجھے اس آزمائش میں ڈالا. تو اسی لیے میں جو باتیں کرنے جا رہا ہوں وہ سمجھیے کہ جیسے میں اور ٹاپکس پر بولتا ہوں کہ میں یہ بات ایک اعتماد کے ساتھ آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں، پورے یقین کے ساتھ کہ یہی ہونا چاہیے. الا یہ کہ کوئی بھائی اس کے میرے بات کے بارے میں کوئی اوتھینٹک دلیل سے کہے کہ نہیں یہ نہیں ہے تو وہ ماننا الگ مسئلہ ہے. لیکن ابھی وہ صورتحال نہیں ہے، اس لیے میں پوری بات واضح طور پر، اور یہ میں نے اس لیے بھی ہمت کیا کہ یہ ارکان کا پروگرام ہے، سارے سمجھدار لوگ ہیں تو کم سے کم یہ سیکھنے سکھانے کا ماحول رہے گا. کچھ باتیں میرے ذہن کی ہے میں رکھوں گا، آپ کے ذہن کی آپ شریک کریں گے. اور میں نے اس لیے ڈاکٹر عمران صاحب کو کہا کاغذ لینے کے لیے، کیونکہ اصل موضوع انہی کا تھا تو انہی سے بہت سارے میرے سوالات ہوں گے. میری تقریر کے بجائے سوالات ہوں گے، اور میرے خیال سے مجھے اس طرح سے ٹائم آپ مینیج کیجئے کہ کم سے کم 10-15 منٹ پہلے ختم ہو جائے تو وہ ٹائم رہے گا تو ڈاکٹر صاحب ان چیزوں پر کچھ باتیں رکھ سکیں گے. برحق سب سے پہلی چیز اس موضوع پر جو میں اب تک کے اپنے چھوٹے سے مطالعے سے پہنچا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ ایک بیماری ہے. مطلب ایسا نہیں کہ یہ کوئی ایسے ہی ہے اور اس کو وہ کر دیا گیا ہے، نہیں، اس کی حقیقت ہے، اس کا وجود ہے اور یہ بیماری ہے. اور وہ بیماری ہے جس کا علاج اب تک موجودہ دنیا نہیں ڈھونڈ سکی. موجودہ دنیا جب ہم کہتے ہیں تو اس میں خاص طور سے ایلوپیتھک جو ورلڈ ہے، جو ابھی دنیا پر پورا اپنا سکہ جمائے ہوا ہے، وہ ہے. کیونکہ اس کی پشت پناہی یا اس کے اوپر ریسرچ ورک میں حکومتوں نے پیسے لگائے ہیں، اس پہ کام ہوا ہے. اور جو دوسری پیتھی ہے اس کے پشت پناہی پر کوئی مضبوط حکومت نہ ہونے کی وجہ سے اس پہ کام نہیں ہو سکا ہے. تو ایسا نہیں کہ وہ پیتھی کا وجود نہیں ہے. تو جب ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کا علاج نہیں ہے تو یہ مطلب ہے کہ یہ ایلوپیتھک جو دنیا ہے اس میں اس کا علاج اب تک نہیں ڈھونڈا جا سکا ہے. دوسری حقیقت جو بہت ہی واضح طور پر ہمارے سامنے رہنی چاہیے وہ یہ ہے کہ موت اور حیات یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. موت اور حیات یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہ کسی انسان میں نہیں ہے، کسی بیماری میں نہیں ہے، کسی بھی چیز میں نہیں ہے. اگر اللہ حیات دینے والا ہو تو آپ دیکھیں گے کہ اس جگہ سے آدمی بچ جاتا ہے جہاں پر کہ عام حالات میں بچنے کا کوئی چانس نہیں. اور یہ ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں. اور ابھی کی دنیا میں ابھی انہی دنوں میں دیکھیں گے تو PIA کا جو پلین کریش ہوا تو اس میں پلین کے اندر میں جو 1-2 لوگ اور ایک بچہ کے بارے میں خاص طور سے بات آئی، وہ زندہ بچ گیا جو پلین کریش ہوا. اور مرے کون؟ جن کی جو اپنے گھر میں بیٹھے تھے اور وہ باہر بھی نکلے تھے اور وہاں پر وہ تھے، یعنی ان کے لیے مرنے کا کوئی وہ نہیں تھا، بظاہر کوئی سبب نہیں تھا، لیکن وہ مرے اور جن کے لیے اسباب تھے وہ بچ گئے. تو اس سے واضح طور پر ایک بات آتی ہے کہ موت اور حیات اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی بھی بیماری میں نہیں ہے. یہ بات ہمارے ذہنوں میں واضح ہونا چاہیے. لیکن اس بات کو کہنے کا مطلب پھر دوسرا نہیں ہے کہ ہم احتیاطی تدابیر کو چھوڑ دیں. احتیاطی تدابیر
احتیاطی تدابیر اختیار کرنا، دوا علاج کرنا، یہ دین کے تقاضوں میں سے ہے۔ ہم کہتے ہیں موت حیات اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور ہم کو تیرنا نہیں آتا، کیا گہرے ترسولی ندی میں کود جائیں کہ اللہ حیات دینے والا تو بجائے؟ گویا کہ ہم کو اللہ نے پیدا کیا، ہم اس کے بندے ہیں، وہ ہم کو آزمائے گا، یا نعوذ باللہ ہم اپنے خالق کو آزمائیں گے کہ موت حیات تیرے ہاتھ میں ہے تو لو دکھاؤ بچا کر کے ہم ترسولی میں کود رہے ہیں۔ تو یہ بات کہ موت حیات اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن جو احتیاطی تدابیر ہیں، جو اس کے لیے اپنائے جانے والے اپائے ہیں، وہ اپنانا دین کا تقاضا ہے۔ اس کی ایک مثال آپ لوگوں کو بار بار دی جاتی رہی ہے اور آپ سنتے بھی رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک گروپ آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے ایک جماعت آئی، تو اس کے جو ہیڈ تھے یا اس کے جو لوگ تھے وہ ملنے کے شوق میں جلدی اور یہ ایمان بھی ان کے ساتھ میں تھا کہ حفاظت کرنے والا اللہ ہے ہر چیز کے، انہوں نے اپنے اونٹوں کو باندھا نہیں اور وہ ایسے ہی کھلا چھوڑ کر کے دوڑ گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات کے بعد ان سے پوچھا کہ تمہارا اونٹ کہاں ہے، اس کو کیا کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ کے بھروسے پر چھوڑ دیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ پہلے اونٹ کو مضبوط کھوٹی میں باندھ دو، پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔ تو یہ بیلنس ہے نظام جو ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے، نہ ہی موت کا خوف ایسا سوار ہو جائے کہ ہم موت کے خود بخود موت کے کارن بن جائیں، ہے کہ نہیں؟ موت کے منہ میں چلے جائیں، موت کے خوف سے موت میں چلے جائیں، اور نہ ہی اتنا کیا کہتے ہیں صرف احتیاط پر اتنا بھروسہ کریں کہ اللہ پر کوئی یقین ہی نہ رہے۔ تو دونوں بالکل متوازن چیز ہے جو ہم کو آپ کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ تو یہ چیز ہمارے دماغ میں ہونی چاہیے کہ احتیاط کرنا یہ دین کا تقاضا ہے۔ اب یہ جو کووڈ-19 خاص طور سے آیا ہے، اب ہم نے پڑھا، ہم نے سنا ڈاکٹر سے یا دوسرے اس سے ڈاکٹر سے خاص طور سے سائنٹسٹ سے کہ یہ کوئی پہلا وائرس نہیں ہے، اور اسی خاندان کے بہت سارے وائرس اس دنیا میں اس سے پہلے تباہیاں مچاتے رہے ہیں، اور انہی وائرس میں سے ایک یہ وائرس ہے۔ تو یہ وائرس ہے، اس کا خاندان موجود ہے، پہلے سے ہے، اسی لیے مجھے نہیں لگتا ہے کہ اب اس شبہ میں کتنی دم ہوگا۔ اب اگر کوئی واقعتاً ایویڈینس لے کے آ جائے کہ اسی خاندان کا نام پر مس یوز ہوا ہے تو وہ الگ مسئلہ ہے کہ یہ مانو میڈ ہے۔ اگر یہ اسی خاندان سے ہے جو پہلے سے قدرتی وائرس تھے تو زیادہ کیا 99.99% یہ ہے کہ یہ قدرتی وائرس ہے، اس کا کسی مانو میڈ اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ہمارے اس سے جو ہمارے سامنے بظاہر جو بات آتی ہے وہ یہی ہے۔ باقی چیزیں چونکہ ہم اس فیلڈ میں نہیں ہیں اور ان چیزوں کو نہیں جانتے ہیں، تو ہم بظاہر جو دیکھ رہے ہیں اس سے یہی لگ رہا ہے کہ یہ قدرتی ہی وائرس ہے، زیادہ چانس اس کا یہی ہے کہ یہ وائرس قدرتی ہے۔ لیکن اس سب کے ہوتے ہوئے اس قدرتی وائرس کے پھیلنے کے بعد کیا اس کے بعد کچھ لوگ گیم پلان کر رہے ہیں؟ کیا اس کے بعد دنیا میں کھلواڑ ہو رہا ہے؟ کیا اس کے بعد دنیا سے کھیل کھیلا جا رہا ہے، یا کوئی پلاننگ بڑی بنائی گئی؟ ایک چیز ہوتی ہے حقیقت میں، لیکن ذہین اور چالاک لوگ اس کی روشنی میں بہت سارے کھیل بنا لیتے ہیں۔ تو کیا اس کے بعد کھیل بنایا گیا ہے، یا واقعتاً کہیں سے چاہے 0.0 کے بعد 1% ہی ہے کہ مانو میڈ ہی ہو اور اس کے پیچھے کوئی کھیل ہو؟ اگر ایسا بھی ہے تو ہم کو یہ لگتا ہے زیادہ اس سے کہ یہاں پر بعد میں اس وائرس کے آ جانے کے بعد، اس بیماری کے پھیل جانے کے بعد یہاں پر کوئی کھیل ضرور ہی کھیلا جا رہا ہے۔ کیوں؟ جو میرے ذہن میں سوالات ہیں، چاہے وہ اتنے وہ نہ ہو، لیکن یہ سوالات ہیں جو مختلف جہت سے آ رہے ہیں، اور اس کو چونکہ میں بھی اس سوال میں گرا ہوا ہوں
اسی لیے میں ان سوالات کو یہاں پر آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ دنیا میں اس سے بھی مہلک نہیں، اس سے پہلے ایک سوال یہ، اصل مسئلہ مرض کا پھیلنا ہے یا اصل مسئلہ اس سے موت کا واقع ہونا ہے؟ ڈاکٹر صاحب بہت غور سے دیکھ رہے ہیں، لگتا ہے واضح نہیں ہوئی میری بات۔ مطلب یہ جو بیماری پھیلی ہے، اتنے کروڑ لوگ ہو گئے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ اصل مسئلہ یہ کہ اس سے مرے کتنے، وہ ہے۔ ہم کو لگتا ہے کہ اصل مسئلہ مرض کا پھیلنا نہیں ہے، کیونکہ بہت سارے امراض اس سے بڑے پیمانے پر ابھی بھی پھیلے ہوئے ہیں۔ اگر آپ زکام پیشنٹ دیکھیں یا آپ دوسرے پیشنٹ دیکھیں یا تو بڑے پیمانے پر پھیلے ہوئے۔ آپ دیکھ لیں یہ کیا کہتے ہیں شوگر پیشنٹ دیکھ لیں، بڑے پیمانے پر پھیلے ہوئے، لیکن اس سے موت کا ریشیو کیا ہے؟ اگر موت کا ریشیو اہم ہے تو پھر ہم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس سے موت کتنی واقع ہوئی ہے، بجائے اس کے کہ کتنے لوگوں کو یہ بیماری لگی ہے۔ اگر یہ بیماری لگ کر کے ٹھیک ہو جانا ہی مسئلے کا حل ہے، ایمون پاور سے ہی اس کو ٹھیک ہونا ہے، تو کیوں کروڑ گنے؟ اربوں جتنے لوگ ہیں سب کو لگنی چاہیے، اور اس میں سے سب مطلب اگر 5% یا 2% یا نیپال میں 1.8 کچھ ہے، اتنے کو مرنا ہے، تو اتنے کے بعد لوگوں کا مسئلہ حل ہو جانا چاہیے۔ پھر اس مسئلے کو اتنا زیادہ مسئلہ کیوں بنایا جا رہا ہے کہ یہ اس کی بیماری لگنے کو زیادہ کیوں ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے؟ کیوں نہیں اس بات پر دیکھا جا رہا ہے کہ اس سے موت کتنے واقع ہو رہی، جبکہ اس کا علاج ان کے یہاں نہ ہوتے ہوئے اگر نیپال جیسے ملک میں 1.8% لوگ ہی مرے ہیں، 0.25 نہیں، یہ تو میں لاسٹ والا جو میں نے سنا تھا لوگ نہیں مرے ہیں، تو یہ مسئلہ ہے۔ تو پھر موت یہ کیا کہتے ہیں اموات کی شرح بلا علاج کے اگر یہ جبکہ ان 39 میں بھی ہم دیکھتے ہیں ڈاکٹرز ویسے مطلب وہ اللہ والے ڈاکٹرز اس سے مستثنا ہیں، جنرل ڈاکٹر، وہ یہاں کوئی رسک دینے نہیں آئے اس پیشے میں، وہ پیسہ کمانے آئے ہیں، وہ اپنے آپ کو رسک فری رکھنا چاہتے ہیں، وہ کسی بھی مصیبت کے وقت میں جیسے اور لوگ षड्यंत्र کر کے بچتے ہیں وہ بھی بچنا چاہتے ہیں۔ ان سارے معاملات میں کیا ضروری ہے کہ 39 کے 39 اسی بیماری سے مرے ہوں؟ جبکہ ہم نے 2-3 کیس تو ہمارے سامنے ہے جس میں واضح طور پر لگتا ہے کہ بعد میں ڈاکٹرز نے اور حکومت نے اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے اس کو کرونا وائرس کر کے اعلان کر دیا۔ مثال کے طور پر نیپال گنج کے علاقے میں ایک لڑکا 3 دن یا 4 دن کا سفر کر کے آیا تھا انڈیا سے، دھوپ، پانی، کھانے کے بغیر، پیاسا، اس لڑکے کو کھدیڑ کر کے لے جا کر کے کوارنٹائن میں رکھ دیا گیا۔ اس کوارنٹائن میں جس میں اس کو ہو گیا ڈائریا اور اس کو کوئی گرم پانی دینے والا نہیں ہوا، رات بھر میں نہ ڈاکٹر آیا نہ نرس آئی، یہاں تک کہ وہاں تعینات ڈیوٹی پر تعینات پولیس والے نے بھی اس کو ایک مطلب گلاس پانی تک نہیں دیا۔ اب وہ ڈائریا سے مرا یا واقعتاً اس کو کرونا وائرس تھا؟ تو یہ معاملہ جو ہے موت کا معاملہ آپ دیکھیں گے تو وہاں پر اس کے بعد اس کو گھوشت کر دیا جاتا ہے کیا؟ کرونا، تاکہ لوگوں کو بالکل ڈرا دیا جائے، لوگ خاموش ہو جائیں اور جو ڈاکٹرز کی ناکامی یا نامرادی ہے وہ چھپ جائے۔ یہ ان جنرل نہیں کر رہا ہوں میں، لیکن ایسا بھی امکان ہے اور ہوتا ہے، ایسے شواہد ہیں۔ یہ پرسا یا 12 کا واقعہ ہے کہ ایک آدمی کو ہاتھ یا کچھ کٹ گیا تھا اس میں، اور اس آدمی کو کسی ہاسپٹل نے بھرتی نہیں لیا اور وہ ٹیچنگ آتے آتے مر گیا۔ اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اس کا ذمہ دار کون ہوگا اگر یہ موت ہوئی ہے تو؟ ایک خاتون بچہ جنتی ہے
اس کے بعد کس واقعے سے وہ مرتی ہے نہیں معلوم ہے، کیونکہ اس کا آزاد طریقے سے کوئی چیک جانچ نہیں ہوا ہے۔ وہ بچہ اس کے ساتھ رہتا ہے، اس کے گھر والے اس کے ساتھ رہتے ہیں، کسی میں کرونا وائرس کا 10 دن تک لوگ رہتے ہیں، کسی میں کوئی سنکیت نہیں نظر آتا ہے، اور وہ عورت مر جاتی ہے۔ یہ وائرس سے ہی مرے ہیں یا کس سے مرے ہیں، یہ بات یقین کے ساتھ کہنا بالکل ہی ناممکن ہے۔ تو ایسی صورتحال میں موت۔ اچھا دوسرا، اب موت کے اسباب آپ سوچیں، موت کیوں ہو رہی ہے؟ موت کس عمر کے لوگوں میں ہو رہی ہے؟ زیادہ تر موت کس عمر کے لوگ مر رہے ہیں؟ 60 سے اوپر، 60-65 سے اوپر جو ہے طبی عمر ختم ہو گئی۔ اب اس کی طبی جینے کی عمر نہیں ہے، جو مل رہا ہے وہ اس کا ایک نفلی زندگی ہے جو اس کے ساتھ ہے۔ اب اگر اس عمر کے لوگ مر رہے ہیں تو آپ اس کو کرونا سے کیوں جوڑ رہے ہیں؟ وہ تو طبی عمر میں ہے، وہ کھانسی سے بھی مریں گے، وہ بخار سے بھی مریں گے، پیٹ جڑی سے بھی مریں گے، کسی بھی بیماری سے مریں گے، نہیں مریں گے تو ایسے بھی مریں گے۔ تو وہ ساری گنتیوں کو یہاں لا کر کے کیوں جوڑا جا رہا ہے؟ دوسرا، کون لوگ مر رہے ہیں؟ جو ہارٹ پیشنٹ ہے، جو شوگر پیشنٹ ہے، جس کا کڈنی فیل ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہاں موجود ہیں، یہ وہ ساری مہلک بیماریاں ہیں جس کا ٹائم پر اگر علاج صحیح ڈھنگ سے کیور نہیں کیا گیا تو موت کے 100% چانسز ہیں وہاں۔ اب مجھے بتائیں یہ بات، اب میں اس بات میں یقینی نہیں ہوں، باقی وضاحت ڈاکٹر صاحب کریں گے، کہ جو پیشنٹ ہارٹ کا ہے اور اس کو کرونا لگا ہے، وہ اگر بھرتی ہوتا ہے تو اس کو کیا پروپرلی ہارٹ ڈاکٹر سے بھی چیک اپ کروایا جاتا ہے؟ اس کے بھی کیئر کیا جاتا ہے، یا اس بیماری کو پھر اس وقت چھاتی رکھ کر کے صرف ظاہری سمٹم کا علاج کیا جاتا ہے؟ اگر وہاں پر کچھ جگہوں پر یا ہر جگہ پر اس معاملے میں کمزوری کی جا رہی ہے تو مرنے والا ہارٹ سے مرا ہے، ہارٹ اٹیک سے مرا ہے، کڈنی فیلیور سے مرا ہے، شوگر بڑھ جانے سے مرا ہے، کس سے مرا ہے، وہ بات کون فائنل کرے گا کہ یہ موت کس وجہ سے ہوئی ہے، اس کو کیوں اس کو اسی موت میں گنتی کرائی جاتی ہے؟ تو ایک چیز یہ ہے۔ اچھا، یہ ساری چیزیں جو بڑھ گئیں اور ہم آپ بولنے کے لائق نہیں ہوئے، کیونکہ جہاں پر میں کھیل کی بات کر رہا ہوں، کسی بیماری کا اس طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا میں صرف ایک کھیل ہے، کون سا؟ کرکٹ، جس کی کمنٹری ایک دم دی جاتی ہے۔ اب 5 رن، 4 رن بنا، 3 رن بنا اور 6 رن بن گیا اور 1 وکٹ آؤٹ ہو گیا، مطلب یہ کمنٹری، اور کمنٹری سے ایک بیکار قسم کا کھیل نہایت ہی، یعنی کھیلوں میں مجھے لگتا ہے کہ کسی کام کا کھیل نہیں، وہ دنیا میں ایک طرح سے اپنا ایک حیثیت بنا لیا اس کھیل نے۔ تو کیا اسی طرح سے کمنٹری نہیں کی گئی؟ بریفنگ کیا اور بھی مہاماری کی گئی تھی اس طرح؟ روزانہ WHO 2 بار بریفنگ، ہر ملک کی وہ 2 بار بریفنگ، اس کے بعد سارے چینلز اسی پر پروگرام، سارے کیا کہتے ہیں کہ جو ہمارے سوشل وہ ہیں اسی پہ پروگرام۔ یہ اتنا خوف کیوں دلایا گیا لوگوں کو؟ اتنا زیادہ دماغ میں اس بیماری کو کیوں اس کا ڈر گھسایا گیا؟ اور اتنا ڈر گھسا دیا گیا کہ ایک بالکل جو بات لاجیکل نہیں ہے، غیر انسانی ہے، اس کو ہوتے ہوئے ہم نے خود کیوں سویکارا؟ نیپال میں ایک مسلمان کی مرتیو ہوئی اور اس کو پھینک دیا گیا، اس کو گاڑ دیا گیا ایسے ہی لے جا کر کے، اس کے آفت نہیں لے سکے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ اس کی کون سی لاجک تھی؟ WHO یا ڈاکٹرز نے پہلے دن یہ کیوں نہیں بتایا؟ کیوں نہیں یہ بات آؤٹ کی گئی؟ کیوں اس کو لوگوں کو ڈر لگایا گیا کہ میت سے لوگوں میں یہ بیماری نہیں پھیلتی ہے، اور اگر پھیلنے کا کہیں بھی چانس ہے
تو اس کو ختم کرنے کے لیے یہ کووڈ ڈریس ہے، یہ مطلب پریکاشنس ہیں، احتیاطی تدابیر ہیں، جس کو اختیار کر کے اس میت کو اس کے آفند لوگ اس کو اپنے مذہبی لحاظ سے اس کو کفن دفن کر سکتے ہیں کر کے لوگوں کو اتنا کیوں ڈرا دیا گیا کہ لوگ اپنی میت کو لینا نہیں چاہ رہے ہیں، جو لینا چاہ رہے ہیں اس کو دیا نہیں جا رہا ہے، اس کو ڈاکٹرز وہ باندھ کر کے سیدھے لے جا کر کے گڈھے میں پھینکوا رہے ہیں، اس کا ویڈیو وائرل کیا جا رہا ہے، اس کا لوگوں کو روتے ہوئے دکھایا جا رہا ہے، وہ کیا کہتے ہیں نرسوں کو روتے ہوئے دکھایا جا رہا ہے، یعنی ایک طرح سے خوف ہراس کا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے، لگے کہ سارے لوگ مرے چلے جا رہے ہیں ایک دم سے، اب کیا ہوگا کر کے ایک دم خوف و ہراس کا ماحول کیوں پیدا کیا گیا پوری دنیا میں؟ کس وجہ سے پیدا کیا گیا؟ اس خوف و ہراس کی کیا وجہ تھی؟ میں کہہ رہا ہوں کہ دنیا میں سارے کام کے لیے اس کا احتیاطی تدابیر کے ساتھ، یعنی سارے کام سے مراد وہ کام جو ان کو ضروری تھے ان کے لیے، احتیاطی تدابیر کے ساتھ اس کو جاری رکھا جا سکتا تھا۔ کیوں نہیں سینا کا بیرک خالی کروا دیا گیا کہ ایک ساتھ رہیں گے تو ان میں بھی کووڈ پھیل جائے گا؟ کیوں نہیں پولیس کا مطلب کہ سارا ہیڈ کوارٹرز یا پولیس کی رہنے کی جگہوں کو خالی کرا دیا گیا کہ وہ ایک ساتھ رہیں گے تو ان میں کووڈ پھیل جائے گا؟ کیوں نہیں؟ کیوں ڈاکٹرز اگر ان احتیاطی تدابیر کو لگا کر کے وہ اپنے جاب پر جا سکتے ہیں تو یہی چیز کیوں نہیں ان لوگوں کے لیے بھی لاگو کی گئی جو اپنا کھانا کمانے کے لیے اپنی روزی کمانا چاہ رہے تھے؟ ان کو اس روزی روٹی کے اس سے کیوں مطلب کرنے کا کہ محروم کیوں کیا گیا؟ اور مجھے لگتا ہے کہ اس سے زیادہ دھوکہ کچھ بھی نہیں ہے جو کہا جا رہا ہے کہ لاک ڈاؤن سے یہ بیماری رکی ہے۔ اس سے بڑا دھوکہ کچھ بھی نہیں ہے۔ سب سے زیادہ لاک ڈاؤن کی پابندی اور سب سے زیادہ حساس ناگرک یورپ کے ہیں، اور سب سے زیادہ اموات یورپ اور امریکہ میں ہوئی ہیں، اور سب سے بے ڈھب قسم کا لاک ڈاؤن انڈیا میں ہوا ہے کہ ایک طرف لاک ڈاؤن ہے، دوسری طرف لاکھوں لوگ ایک ساتھ گھل مل رہا ہے۔ وہ لاک ڈاؤن کس کام کا تھا؟ اگر وہ راستے میں ایک ساتھ ہو سکتے تھے تو بیچارے اپنے کارخانے میں ایک ساتھ کام کرنے میں کیا پریشانی تھی ان کو؟ کیوں لاک ڈاؤن اس کو پکڑا؟ اتنا بیہودہ قسم کا لاک ڈاؤن جو نیپال میں لگایا گیا، اس کا کیا فائدہ تھا؟ کیا فائدہ تھا اس لاک ڈاؤن کا؟ کہا جا رہا ہے لاک ڈاؤن بڑا حل ہے۔ کون سا حل نکالا لاک ڈاؤن میں؟ میں کہہ رہا ہوں لاک ڈاؤن میں آپ کون سی جگہ بتا سکتے ہیں جہاں لوگوں کا گھل مل نہیں ہوا؟ اور نہیں ہوا تو جو کام کی جگہوں تھے وہ اس پر آپ نہیں جا سکے۔ ہم نے دیکھا کہ کاٹھمنڈو جیسی جگہ میں ہمارے ہی محلے میں لوگ ساتھ میں بیڈمنٹن کھیل رہے ہیں۔ چھوڑ دیجئے اس کو، کاٹھمنڈو سے باہر نکلیے، کسی گاؤں میں لاک ڈاؤن کا کوئی وہ نہیں کیا گیا ہے۔ سب جگہ جماعت سے نماز ہوئی ہے، سب جگہ کھیتوں میں لوگ کام کر رہے ہیں، سب جگہ دعوتیں ہو رہی ہیں، سب جگہ وہ اگر لاک ڈاؤن سے یا سوشل ڈسٹینس سے بچنا علاج ہوتا تو یورپ کے لوگ بچتے، اور اس کو ختم کر کے مرنا ہوتا ہے تو یہ سب مر چکے ہوتے۔ جبکہ یہاں آپ نے ابھی کہا کہ کیا 0.25، اگر 0.25 سارے لاک ڈاؤن کی پابندی کو ختم کر کے سارے سوشل ڈسٹینس کو نہیں مان کر کے اگر اتنی ہی کم اموات کا ریٹ ہے تو لاک ڈاؤن کیوں مسئلے کا حل بتایا جاتا ہے؟ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ثابت شدہ بات بتاؤ، میں جو ہوا ہے وہ بتا رہا ہوں، جو ہو رہا ہے ابھی ہو رہا ہے، جو ہوتا ہوا ہم نے دیکھا ہے کہ نہیں؟ وہ لوگ تو مسافہ سے بھی نہیں رکے، معانقہ سے بھی نہیں رکے، تو ان کو وہاں پر 0.25 ہے، اور جس کی حالت وہ ہے جو ہم نے آپ کو پہلے ہی بتایا۔ تو لاک ڈاؤن مسئلے کا حل کیسے تھا؟ پھر لاک ڈاؤن کے پھر مخالفت کیوں حکومت ہی کی طرف سے تھی؟ جو حکومت لاک ڈاؤن لگاتی ہے وہی کے پی اولی زندہ آباد کے لیے لڑکوں کو روڈ پہ کیوں لے آتی ہے؟ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ لاک ڈاؤن اپنے آپ میں سوچنی مسئلہ تھا کہ یہ لاک ڈاؤن کیا ہے۔ ہاں اگر ضروری تھا احتیاطی تدابیر
تو ڈاکٹرز نے جو طے کر دیا تھا ان کو ہر آدمی تک پہنچایا جانا چاہیے تھا. سب لوگ اس کو اپنائیں اور سب لوگ اس پر عمل کریں اور سب کی جان بچے، نہ کہ وہ احتیاطی تدابیر کوئی نہ اپنائے اور بس گھر میں جا کر کے جکڑ دیے جائیں، روڈوں سے خالی کر دیے جائیں، کارخانوں سے نکال دیے جائیں اور اس کا وہ ہو. یہ اس مسئلے کا حل نہیں تھا. محترم، اس کے بارے میں آپ دیکھیے تو شروع سے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ انوسندھان میں باتیں جب تک فائنل ہو کے نہیں آئے بدلتی رہتی ہیں. بالکل بدل سکتی ہے، یہ نیچرل ہے. جیسے ابھی میں نے ڈاکٹر صاحب سے تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ وہ بات دوسری ہے. وہ یہ ہے کہ شروع میں بات آئی تھی کہ یہ کیا ڈراپلیٹ کہتے ہیں نا، یہ زمین میں گر جاتا ہے 1 میٹر تک کے اس میں. ابھی کچھ ڈاکٹر بڑے پیمانے پر، مجھے تو معلوم ہوا کہ کئی 100 کی تعداد میں لوگوں نے لکھت طور پر WHO سے مانگ کیا ہے. یہ میں نے بہت ہی اوتھینٹک کسی چینل میں سن رہا تھا ڈاکٹرز کی زبانی. اور مجھے تو ایک جگہ یہ بھی معلوم ہوا تھا کہ وہ WHO نے اس کو مان لیا ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں نہیں مانا ہے تو ان کی بات زیادہ صحیح ہوگی. ہو سکتا ہے کہ وہ مطلب جس خبر کو میں نے سنا ہو وہ اتنی اوتھینٹک نہ ہو. لیکن نہ بھی مانے تو ایک ڈاکٹرز کے ذریعے یہ پروپیگنڈا تو چلایا جا رہا ہے نا کہ یہ ہوا میں ہے. پہلے یہ تھا کہ منہ اور ناک کو اہم کیا گیا تھا، پھر ہمارے کے پی اولی نے آنکھ کو زیادہ اہم کر دیا تو ڈاکٹر نے آنکھ کو بھی شامل کر دیا. نہیں، میں نے مذاق کیا، لیکن مطلب یہ ہے کہ یہ تینوں میں سے ہے. اب کیا ہے کہ بھئی یہ ٹاپ 2 بٹن سر سے انگوٹھا تک سارے حصے پر اس کا اثر ہوتا ہے. اب اس کی کیا زیادہ تفصیل ہے وہ ڈاکٹر صاحب انشاءاللہ بتائیں گے. تو یہ ہے کہ باتیں جو ہیں نا ایک دم وہ ہو رہی ہیں، متضاد آتی جاتی ہیں، بدلتی رہتی ہیں. تو یہ جو ہے اس کو وہ کیا گیا. تو یہ WHO کی طرف سے جو باتیں ہیں. ابھی WHO کا پھر امریکہ کا جو جھگڑا ہے آپ دیکھ ہی رہے ہیں، ایک دم منافقت والی بات ہے. امریکی صدر WHO کے خلاف بیان دیتا ہے، امریکہ WHO سے اپنے عدم تعاون کا اعلان کرتا ہے کہ نہیں. امریکی شہری سب سے بڑا ڈونر ہے. مطلب اگر ایک راشٹر کی پالیسی ہے اور راشٹر اس کو راشٹر کے خلاف سمجھتی ہے تو اسی راشٹر کا دوسرا شہری کیسے راشٹر کی پالیسی کے خلاف جا رہا ہے اور اس پر کوئی بات نہیں ہو رہی ہے. مطلب اس طرح کی منافقانہ چیزیں جو ہمارے سامنے آ رہی ہیں اس پر جو ہے وہ دیکھنے کی ضرورت ہے. تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں بہت سارے سوالات ہیں جو ہم کو پریشان کیے ہوئے ہیں کہ اس کا حل نکالا جائے. اسی طرح سے اور اب آ گیا اس کا اثر کیا ہوا ہے. یہ جو کچھ ہوا ہے دیکھیے، بہت سارے ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ اس سے ہم لوگ دین سے جڑے ہیں. واقعتاً جن لوگوں کے اندر اللہ کا خوف تھا ان کا ایمان ضرور مضبوط ہوا ہے، میں اس میں کوئی انکار نہیں کروں. جو بھائی یہ کہہ رہے ہیں وہ مخلص ہیں، ان کے ایمان میں ضرور اضافہ ہوا ہے. لیکن ان جنرل جو اثر ہوا ہے نا وہ ایمان کو کمزور کیا ہے. ان جنرل کیسے؟ آپ نے مختلف، یہاں تک کہ غیر مسلم چھوڑیے، مسلمانوں کا بیان سنا ہوگا کہ بھائی وہ مسجد میں جانے والے، مندر میں جانے والے اور اس پر بھروسہ کرنے والے سب جان لیں کہ ڈاکٹر جو ہے نا اور سائنس ہی اصل کیا کہتے ہیں ابھی اس کے کام آئے گی، وہ مسجدیں نہیں کام آئے گی. اسی کا مطلب مفہوم بتا رہا ہوں، یہ ایک مسلمان کا جملہ ہے. لوگوں نے کیا کہا؟ فرنٹ لائنر ڈاکٹر ہیں. کسی نے کیا کہا؟ بھگوان جو ہے مندروں سے نکل کے کہاں چلے گئے ہیں؟ ہاسپٹل میں چلے گئے. تو ان جنرل مذہبی جو چیزیں ہیں نا اس کو کمزور کیا ہے، عقائد کو کمزور کیا ہے، ایمانیات کو کمزور کیا. اگر نہ کیا ہوتا تو کم سے کم مسلم ممالک کے جو سربراہان تھے
وہ مسلم ڈاکٹرز یا سائنٹسٹ کی ایک ٹیم بناتی اور وہ کہتی کہ ذرا آپ مجھ کو سائنٹیفکلی بتائیے کہ کن کن پابندیوں کو اپناتے ہوئے ہم اپنی مسجدوں کو کھول سکتے ہیں، ہم اپنے مطلب کہ عبادت کی جگہوں کو وہ کر سکتے ہیں۔ ضرور بناتے، کم سے کم ڈاکٹرز میں سے کچھ لوگ ایسے آگے آتے جو ان چیزوں پر تحقیق کر کے وہ کہتے کہ نہیں یہ حقیقت ہے اور یہ ہے اور ان چیزوں کو اپنا کر کے یہ کرنا چاہیے۔ شروع میں ہم سب نے وقتی طور پر بچنے کے لیے کہا جاتا ہے سب کو، بھئی ابھی سیلاب آیا ہے، جلدی جلدی اپنا گھر چھوڑ دو، وہاں جاؤ، یہ مسئلے کا حل نہیں ہوتا ہے۔ اس وقت ہم نے بھی کہا، سب نے کہا کہ بھئی ابھی کا احتیاط یہی ہے کہ آپ گیدرنگ نہ کریں، مسجدوں میں نہ جائیں، گھروں میں نماز پڑھیں۔ یہ وقتی تھا، سیلاب آیا تھا، لیکن کیا اس کے بعد تٹ بند باندھنے کی کوشش نہیں کی جاتی ہے؟ کیا اس کے بعد اس آبادی کو بچانے کی کوشش نہیں کی جاتی ہے؟ کہ اسی چیز کو آخری حل سمجھ لیا جاتا ہے؟ کیا سارے چیز کا حل ہم کو WHO ہی دے گا، وہی ہم لے کے چلیں گے؟ کہ ہمارا بھی کوئی موقف ہونا چاہیے جس کو ہمارے سامنے آنا چاہیے۔ تو دینداری میں بھی کمزوری آئی ہے، اس کو ہمیں آپ کو ماننا چاہیے۔ میں خود اپنے اندر محسوس کر رہا ہوں کہ رمضان اور عید تک میں جس قدر ان چیزوں میں اپنے ایمان میں جتنی زیادہ وہ محسوس کر رہا تھا، اس کے بعد تھوڑا وہ پابندیوں میں چاہے ایمان میں کچھ نہ کچھ تلاماتی ہم دیکھ رہے ہیں، ہم اس کا جائزہ لے رہے ہیں، ہم اس کو سدھارنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ان جنرل آپ دیکھیں تو کیا ہو رہا ہے؟ رمضان کے بعد مسجدیں کا کیا حال ہو گیا؟ جہاں پر لوگ رمضان میں جان دے کر کے بھی مسجد میں نماز پڑھنا چاہتے تھے، کیا وہ یکساں رہا؟ نہیں رہا۔ تو یہ ایمان میں کمزوری آئی ہے۔ ایمان میں کمزوری ہی ہے کہ یہ ساری چیزوں پر ہم کو سوچنے سے روکتی ہے۔ دوسری جو اس کا اثر بہت برا پڑا ہے وہ ہماری انسانیت پر پڑا ہے۔ انسانی ہمدردی ختم ہو گئی ہے، انسانیت بالکل یعنی اس کا تیا پچا ہو گیا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہیں پر آپ کو انسانیت نظر آ رہی ہے؟ انسانیت ختم ہو رہی ہے۔ ہم ایک انسان دوسرے انسان کو کسی طرح کی بھی غمخواری کی نظر سے نہیں دیکھ رہے ہیں۔ بھائی جب ہم اپنے رشتہ دار کو اگر یہ بیماری سے ٹھیک بھی ہو جائے، گلے نہیں لگا سکتے ہیں، اپنے پاس نہیں لا سکتے ہیں، مر جائے تو اس کی تدفین کے لیے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں، تو ہماری انسانیت کا کیا عالم ہے وہ آپ دیکھ لیجیے۔ ان جنرل دیکھ لیجیے، نیپال میں گھر بیٹیوں کا حالت دیکھ لیجیے، کوئی آ جائے تو کتنا وہ حویلا مچ جاتا ہے، لوگوں نے اپنا علاقہ روک دیا، یہ روک دیا، وہ روک دیا۔ تو انسانیت کا خاتمہ نظر آ رہا ہے۔ اسی طرح سے اخلاق تباہ ہو رہے ہیں، اخلاق تباہ ہو رہے ہیں، اس کی وجہ سے اخلاقی کمزوریاں آ رہی ہیں۔ اس کا بڑی شدت سے محسوس ہو رہا ہے۔ کتنا ٹائم بہت؟ آدھا گھنٹہ اور 15 منٹ بعد اور 15 منٹ، تو 5 منٹ میں ختم کر کے ڈاکٹر صاحب دوں گا انشاءاللہ۔ اخلاق تباہ ہو رہا ہے، معاشی تباہی تو کھلے عام ہے، سب لوگ دیکھ رہے ہیں۔ ابھی ہم لوگ بات کر رہے تھے، آپ دیکھ لیجئے کہ سوائے ان لوگوں کے وہ متمول جو جس کے اتنے پیسے ہیں جو بینک میں رکھ کر کے اس کی سود لاکھوں لاکھ ہر مہینے لے، ان کے علاوہ سارے لوگ ہائی رسک میں، سارے لوگ ہاسپیٹل میں، سارے ہاسپیٹل سب سے زیادہ ابھی 2 شعبہ کریں کہ زندہ ہے، ایک میڈیکل کا اور ایک کھانے پینے کا، ٹھیک ہے نا؟ لیکن سارے ہاسپیٹل زندہ نہیں ہیں، وہ ڈاکٹر صاحب کو زیادہ پتا ہوگا۔ کچھ ہاسپیٹل ہیں، کتنے ڈاکٹرز یا تو ڈر کی وجہ سے یا حالات کی وجہ سے، کچھ لوگ کے پاس پیشنٹ ہی نہیں آ رہے ہیں، تو دونوں وجوہات سے ڈاکٹرز تک اپنا جاب گما رہے ہیں۔ تو اس طرح سے آپ دیکھ لیں تو معاشی طور پر پتہ نہیں کل کی دنیا کیا ہوگی، کل کی دنیا کیا ہوگی یہ ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہے۔ اسی طرح سے تعلیمی طور پر آپ دیکھ لیجئے کہ 4 مہینے 5 مہینے سے ہمارے تعلیمی ادارے بند ہیں،
اور وہ بچے جو ہے مستقبل کی جو ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے تو وہ ختم ہو رہی ہے، اس کا کوئی علاج نہیں نکالا جا رہا ہے، اس کے لیے کوئی حل نہیں نکالا جا رہا ہے تعلیم۔ اس طرح سے آپ ایک ایک کر کے آپ گنیں گے تو زندگی کا کوئی شعبہ نہیں ہے جو اس سے متاثر نہیں ہوا ہے۔ اب لوگوں کے پاس آپ کہیں گے کہ غریب ہے، بھوکا مر رہا ہے، اس کے لیے کچھ دان کرو، تو دان دینے والے دان لینے کے استر میں آ گئے ہیں، اس کو دان لینے والے کہاں سے، دینے والے کہاں سے ملیں گے؟ کل وہ بھوک اگر بڑھ جائے گی اور یہاں پر چوری ڈکیتی اور جان مارنا عام ہو جائے گا، اس کو کون روک پائے گا؟ آپ ہم اس کپڑے میں جائیں گے اور جس کو یہ کپڑا نہیں میسر ہوگا اور اس کو چھیننے کے لیے اگر مجھے مارنا ہوگا تو اس کے لیے زیادہ مشکل نہیں ہوگا۔ اگر آپ کے گھر میں 10 کلو چاول ہوگا اور کسی کے پاس کچھ نہیں ہوگا اور وہ 10 کلو چاول لینے کے لیے اس کو کوئی کرائم کرنا پڑے گا، وہ اس کو کرے گا۔ تو یہ جو کرائم والی دنیا آ رہی ہے، ایک جو بالکل انسرٹین غیر یقینی دنیا آ رہی ہے، یہ کون غیر یقینی بنا رہا ہے؟ کیوں غیر یقینی بنا رہا ہے؟ اس کے طرف کیوں سوچ نہیں جا رہی ہے کسی کی کہ اس کو پورا غیر یقینی بنایا جا رہا ہے کہ حالات ایسے غیر یقینی ہیں کہ بڑے سے بڑا تھنکر بھی مجبور ہو کے بیٹھا ہے کہ کل کیا ہوگا۔ اور ہم آج بہت خوش ہیں کہ سوشل وہ بڑھ رہا ہے، ہم آن لائن میٹنگیں کر رہے ہیں۔ آپ کو ایک بات سمجھ لیجئے، یہ مغرب کا بہت بڑا دھوکہ ہے۔ کیا؟ پاردرشتا۔ وہ پاردرشی کبھی نہیں ہے، نہ وہ ہوں گے۔ وہ پاردرشی اپنی کچھ باتیں کب آؤٹ کرتے ہیں؟ جب زخم لگانے کے بعد نمک چھڑکنا ہو، اس بات کو آؤٹ کرنے کے پیچھے کوئی فائدہ مضمر ہو، تب وہ اپنی کچھ باتوں کو باہر لاتے ہیں۔ لیکن کبھی دیکھا ہے کہ ان کی بات ان کے اقدام سے پہلے آؤٹ ہوئی ہو؟ نہیں۔ تو یہ پاردرشیتا کے نام پر آپ کو بالکل ایسا کر دینا چاہتے ہیں کہ آپ سمجھیں کہ ہم تو بہت بڑا کام کر رہے ہیں، لیکن آپ دشمن کے ہاتھ کا کھلونا ہوں گے۔ آپ کی ایک ایک چیز ان کے ہاتھ میں ہوگی اور اس لحاظ سے وہ پلاننگ بنائے گا اور آپ کو کرش کر دے گا، آپ کو ختم کر دے گا اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو یہ جو ذہنیت بن جا رہی ہے، اس کا استعمال کرنا، اس میں وگیتا حاصل کرنا، اس کے کیا کہتے ہیں کہ جو نیگیٹیوز ہے اس پر کنٹرول کی صلاحیت پیدا کر لینا، یہ مطلوب ہے۔ لیکن اس کا صرف کیا کہیں گے، خریدار بننا، اس کو کیا کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ کنزیومر بننا، یہ اسلام میں کبھی اجازت نہیں ہے۔ تو ہم کنزیومر بننے پہ خوش ہیں، یہ ہمارا لیبل ہے، 3rd لیول 4th لیول کی سوچ ہے ہماری، 1st لیول کی نہیں، لیڈنگ والی نہیں ہے، جبکہ ہم دنیا کے لیڈر پیدا کیے گئے۔ تو یہ اس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا غیر یقینی اس کی طرف جا رہی ہے۔ ایسا ہوا کیوں؟ اس طرح کی غیر یقینی حالات کیوں پیدا ہوئے؟ تو ابھی ہم نے بحث کے درمیان قرآن کی تلاوت میں پڑھا تھا کہ اگر اللہ کا نظام، اللہ کی ملک، اللہ کا سسٹم اگر ختم ہو جائے گا تو دنیا میں خون خرابہ ہوگا، دنیا میں ناانصافی ہوگی، دنیا میں ایک دوسرے کا حقوق کا ہنن ہوگا، اور یہ جو خلافت ختم ہو گئی مسلمانوں کے ہاتھ سے، جو اسلامی نظام ختم ہو گیا، تو اس کا بہت بڑا دخل اس بات پر ہے کہ آج ہم اس نتیجے پر ہیں کہ کل دکھانے والا ہمارے پاس کوئی ادارہ نہیں، کوئی جگہ نہیں ہے جہاں سے اس کو وہ کیا جائے۔ اور جو مغرب نے اپنے مفاد کے لیے یا اپنی برچسپ کے لیے صرف ایک میڈیکل کی پرنالی کو، ایلوپیتھ پرنالی کو دنیا میں لاگو کیا اور اس کو کنٹرول کرنے کے لیے WHO جیسا ادارہ بنایا، اس کے بالمقابل کوئی ادارہ چیک بیلنس کے لیے نہیں بن سکا۔ کیوں؟ کیونکہ دوسری کوئی ایسا پاور نہیں تھا جو چیک بیلنس کے لیے سوچتا بھی۔ وہ تو کر لینے کی بات دور کی ہے، اور وہ بھی جاتا ہے لامحالہ کدھر؟ وہ خلافت کے۔ اگر
दुनिया में कोई ऐसी हुकूमत होती जो वैकल्पिक, ठीक है, या तो एलोपैथी में वैकल्पिक इदारे बनाती, चेक बैलेंस का निज़ाम बनाती, या कम से कम क्या कहते हैं आयुर्वेदिक कहते हैं कोई हैसियत नहीं रखता है कि भाई एलोपैथिक कब आया है। उससे पहले दुनिया में इलाज कौन कर रहा था? इन्हीं जड़ी बूटियों से इलाज हो रहा था। लोग बिल्कुल स्वस्थ होते थे, लोगों की बीमारियों का इलाज होता था, सारी मौलिक बीमारियों का इलाज होता था, इन्हीं जड़ी बूटियों पर अनुसंधान होता था। क्या आज वो जड़ी बूटियाँ अनुसंधान से खाली हो गई, अपने हालात खो दिए? क्यों नहीं अगर कोई हुकूमती इदारा उसको आगे बढ़ाए, एक वैकल्पिक नहीं, एक मुआविन इदारे के तौर पर कि एक ये भी मेडिसिन का वो दुनिया में वजूद रहेगा, तो जैसे कि वो दावा कर रहे हैं, अगर आज की दुनिया में उसको मौका देने में क्या है? आप बिला इलाज के मरने दे रहे हैं। अगर उसको दिया जाता कि उसको भी 100% दिया जाता, वो भी इलाज करते, वो देखते कि कितने पेशेंट हल हुए, उनको आप उससे वंचित कर रहे हैं, कानून लगा के उसको रोक रहे हैं, उसको काम करने का मौका नहीं दे रहे हैं कि वो अपना काम और अपने अनुसंधान का रिजल्ट दिखा सकें। तो एक दूसरी बात ये है कि दुनिया में कोई वैकल्पिक न ही एलोपैथ का सिस्टम है, न ही एलोपैथ के अलावा जो मेडिकल का और जो वो है आयुर्वेदिक हो या होम्योपैथिक हो, उसके लिए कोई हुकूमती सतह पर कोई वो नहीं है। और जब तक किसी भी इदारे को हुकूमती पुष्टपनाही नहीं हासिल होगी, तब तक वो इदारा कभी भी दुनिया में लागू होने के लायक नहीं हो सकेगा। तो ये चंद बातें थी जो मैं आपके सामने रखना चाहता था। अब हमारी जिम्मेदारी ये है, हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम अपने बच्चों की काउंसलिंग करें। देखिए, एक यहीं के ब्राह्मण ने एक बात कही, डॉक्टर साहब और अमीर साहब भी थे, कहा कि हम लोग, देखिए आप लोगों में हम लोगों में फ़र्क है। हम लोग जब कह रहे थे कि भाई तुम्हारा बाउन सब जगह है, कहा आप लोगों में हम लोगों में फ़र्क है। हम देखते हैं कि अगर हमारे समाज को 5 डॉक्टर चाहिए, तो उन 5 डॉक्टर जो वाक़ईतन इस फील्ड में रुचि रखता है, ज़बरदस्ती बाप माँ के कहने पर नहीं जा रहा है, जिसका नफ्स कहता है कि हमको यही फील्ड में जाना चाहिए, वो वाक़ईतन उसमें काम करेगा। मैं मुंह पर तारीफ नहीं करता हूँ, अल्लाह माफ़ करे। मान लीजिए डॉक्टर इमरान साहब गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ करके अगर डॉक्टर में अपना मकाम पैदा कर सकते हैं, तो उसके पीछे जहाँ और चीज़ें हैं, एक बड़ी चीज़ ये है कि उनका नेचर जो तबीयत थी ना, तबीयत रुझान वो इस तरफ था और उन्होंने उसको अपनाया, तो वो उसमें विज्ञता लाए। बात समझ रहे हैं ना? हम क्या करते हैं, जिसका रुझान हो न हो, जो हो, पैसा लगा के हो, सोर्स लगा के हो, फोर्स लगा के हो, सबको भेजो डॉक्टर में, चाहे नाम का वो जान मारा ही डॉक्टर पैदा होकर के आए और वो बस कमाए, पैसा खूब कमाए। ये जो हमारी पॉलिसी है, इसने बड़ा नुकसान पहुँचाया है। तो उसने कहा कि तपाईहरु यही गर्नुहुन्छ, आवश्यकता छैन सबलाई डॉक्टर बनाउने, इन्जिनियर बनाउने, तपाईँ खोइ त अरू फिल्डमा आफ्नो बच्चालाई पठाउनुहुन्छ। हामी त देख्छौँ कि हामीलाई कति चाहियो ब्युरोक्रेट्स, कति चाहियो सेनामा, कति चाहियो पुलिसमा, त्यो हिसाबले हामी आफ्नो बच्चालाई पुसअप गर्छौँ, त्यही हिसाबले प्लानिङ गर्छौँ, त्यही हिसाबले बढाउँछौँ, त हाम्रो बच्चा जान्छ। तपाईँ गर्नुहुन्न, मात्रै गाली गर्नुहुन्छ त कसरी हुन्छ? तो पहला काम हमारा ये है कि हम काउंसलिंग शुरू कर दें कि हमारे बच्चे उसी फील्ड में जाएंगे जिसके तरफ उसका फितरी रुझान है और वो उसमें विज्ञता प्राप्त करेंगे। दूसरी कोशिश जो हम यहाँ पर अभी इस संदर्भ में कर सकते हैं वो ये है कि हमारे डॉक्टर्स खास तौर से जो हैं उनकी, और डॉक्टर्स की यूनियन है, लेकिन मुस्लिम डॉक्टर्स की भी कोई यूनियन होनी चाहिए, जहाँ पर हम इन मामलात पर उनको बुला करके उनसे रिक्वेस्ट कर सकें कि इस मामले में हम आपकी राय चाहते हैं, ताकि वैसी राय, और ये चीज़ अगर हमने यहाँ बनाई तो हम ये चीज़ को आगे बढ़ा करके दूसरों के लिए नमूना भी बन सकते हैं। तो दूसरा काम जो है हम ये कर सकते हैं कि हम डॉक्टर्स की यूनियन बनाएं, उनके साथ अच्छे ताल्लुक़ करें, उसमें पहले ही दिन से सारी चीज़ें न रखें, मतलब वो इस्लामी संघ के रुकनियत के सारे क्राइटेरियाज न रख दें,
ہم رکھیں کہ وہ ڈاکٹرس ہیں, ڈاکٹر کے فیلڈ میں ان سے وہ لینا ہے اور وہ بس آنا چاہیے. اب اس کے بعد تربیتی جو ہے اسلامی شعور وہ آنے کے بعد انشاءاللہ اس میں پیدا ہوگا. یہ دوسرا کام جو ہے ہم کر سکتے ہیں. تیسری چیز یہ ہے کہ ہم عوام کو دو باتوں کے لیے کریں. جو بد احتیاطی ہو رہی ہے, گرچہ اس سے نقصان نہیں ہوا, میں نے ابھی اس کو پیش کیا, لیکن اس کے باوجود میں یہ کہوں گا کہ بہرحال بد احتیاطی ہمارا اسلام نہیں کہتا ہے. تو ہم عوام میں اویئرنیس لائیں کہ وہ کم سے کم جو منیمم احتیاط ہے اس کو وہ فالو کریں, اس کو وہ فالو کریں. اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں, گاؤں گاؤں میں اپنے لوگوں کو وہ کر کے وہ احتیاط کرانا ضروری ہے. اور آخر میں میں یہ کہوں گا کہ ہم جو ہے کم سے کم ہمارے جو مذہبی ادارے ہیں اس کو کھولنے کے لیے, مدرسوں یا تعلیمی ان جنرل اداروں کو کھولنے کے لیے کن پریکاشنز کے ساتھ کھولے جا سکتے ہیں, اس کے لیے بھی ہم کوئی اقدام مناسب کریں. لیکن ہم بغاوت کے حق میں نہیں ہیں, ہم قانون اور سنجیدہ کوشش کے ساتھ سمجھ بوجھ کے ساتھ اقدام کرنے کے حق میں ہیں کہ یہ کھولا جائے. اور آخری بات یہ ہے کہ میت کے بارے میں جب کہ گورنمنٹ کی بھی پالیسی بن گئی ہے تو ہم بالکل عوام کو صاف کر دیں کہ میت کو ہمیں ان لوگوں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑنا ہے, بلکہ میت کو ہمیں لینا ہے اور اس کا جو حق ہے اس کے غسل دینا, اس کو نماز جنازہ پڑھانا, اس کو دفن کرنا, ہم اس لحاظ سے اس کو کفن دفن کریں. یہ چند باتیں تھیں. میں اگر کچھ کمی ہوئی ہو تو اس کے لیے پھر سے معافی چاہوں گا. میں نے شروع میں اپنی حیثیت واضح کر دی تھی, پھر بھی آپ لوگوں کی دعا سے جو باتیں اللہ تعالیٰ نے میرے ذہن میں رکھی میں نے آپ کے سامنے رکھی. اب میری کچھ چیزیں کہ ڈاکٹر صاحب اگر وضاحت کر دیں بالکل مثبت انداز میں تو میں شکریہ ادا کروں گا, اور میں منتظمین سے گزارش کروں گا کہ ڈاکٹر صاحب کو تھوڑا موقع دیا ہے.